جی بہت شکریہ آپ کا۔ میر صاحب تھوڑی سی بات کریں گے توانائی کے حوالے سے۔ توانائی کا بحران جو ہے وہ جاری ہے اور خاص طور پر اب اضافے کی نوید بھی دے دی گئی ہے، اضافے کی نوید ہی کہنا چاہیے، اگرچہ ایک طرف پیٹرول کی قیمتوں میں کہا جا رہا ہے کہ کمی ہو رہی ہے، کیا اس کا کوئی مستقل حل ہے؟ یہ بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ ہے کم ہوگی یا نہیں ہوگی، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں دو تین باتیں، ایک تو حفیظ شیخ نے کل پرسوں کہا ہے کہ جی ہم مہنگی بجلی پیدا کر کے سستی نہیں دے سکتے، اور جو ابھی آیا ہے کہ لیوی جو پاکستان نافذ کر رہا ہے 140 ارب روپیہ جو ہے آئندہ بجٹ میں حاصل ہوگا، اس کے باوجود بھی 200 ارب روپے سبسڈی دینی پڑے گی جی۔ تو اس پوری صورتحال سے پتہ چلتا ہے کہ معاشی طور پر بجلی کی پروڈکشن ابھی ہمارے قابو میں نہیں ہے، ہم سستی بجلی پیدا نہیں کر پا رہے۔ سمر مبارک بند کا جو کول کا منصوبہ ابھی صاف نظر نہیں آتا۔ کل یہاں لاہور میں کالا باغ ڈیم پہ کانفرنس بھی ہوئی ہے جس میں شمس الملک اور دوسرے لوگوں نے بات کی ہے، اور وہی پرانی باتیں کہ کالا باغ ڈیم نہ بنانا جو ہے 132 ارب روپے کا سالانہ نقصان ہو رہا ہے اس کا پاکستانی قوم کا۔ دیکھیے جب مشرف نے اعلان کیا تھا تو 4-5 سال کا منصوبہ تھا، اس وقت تک مکمل ہونے کے قریب ہوتا۔ انہوں نے کہا چلو 1916 تک میں سارے مکمل کر لوں گا، یہ بھی اور بھاشا بھی، ایک بھی مکمل نہیں کر، آغاز نہیں کر سکے، بھاشا تک کا آغاز نہیں کر سکے۔ تو ہماری سیاست کی نظر ہمارے سارے آبی ذخائر کے منصوبے وہ ہوتے جا رہے ہیں۔ بجلی سستی ملے گی تو پانی کی بجلی ہوگی، اس میں خرچ کچھ نہیں آتا نا جی، پانی کا بہاؤ ہے، یا پانی کو گرانا ہے آپ نے اور ٹربائن لگانے، ابتدائی خرچہ ہے، اس کے بعد تو اسی کی طاقت سے، پانی کی طاقت سے آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے، اور کوئلے کی بجلی بھی آپ کو سستی پڑتی ہے۔ آپ مہنگی بجلی پروڈیوس کر رہے ہیں، فیول پر بجلی پیدا کر رہے ہیں، فرنس آئل پہ جس کو کہتے ہیں وہ پیدا کر رہے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جس قیمت پر پیدا کریں اس سے کم قیمت پر لوگوں کو فراہم کریں، تو یہ تو پرابلم پھر رہے گا نا جی۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ 2 سال تک ختم، انہوں نے کہا کہ ختم ہونے کا امکان نہیں ہے۔ یہ بھی لگتا ہے کہ سبسڈی دینے کے بعد، لیوی لگانے کے باوجود آج پھر قیمتیں ابھی 4 دن پہلے تو بڑی تھی، پھر بڑھا دی ہیں، اور کہا تھا اب لیوی لگائی جائے گی تو 140 ارب فائدہ آئے گا، لیکن پھر 200 ارب سبسڈی دینی پڑے گی، جس کا مطلب ہے کہ مسئلہ ابھی اس پورے سسٹم سے حل ہو نہیں پا رہا۔ علاج اس کا یہ ہے کہ آپ سستی بجلی کی طرف فوراً جائیں، چاہے ڈیم بنائیں، پانی پر اور منصوبے بنائیں، یا کول کے منصوبے بنائیں، شمسی توانائی دوسرے طریقوں سے لیں۔ یہاں دیکھیں ایک منصوبہ تھا کہ جو ہم چینی بناتے ہیں تو گنے کا جو پھوک ہوتا ہے اس پھوک کو ایندھن کے طور پر استعمال کر کے وہی ملیں جو بجلی پیدا کر سکتی ہیں، ہم نے وہ بھی نہیں کیا۔ حالانکہ یہ اتنی بجلی نہیں ہوگی کہ ہمارے بہت سے مسائل کو حل کر سکیں، لیکن کچھ تو کریں۔ ہم سستی بجلی کی طرف جا نہیں رہے، مہنگی بجلی کو افورڈ نہیں کر رہے، اور خواہش ہماری یہ ہے کہ یہ مسئلہ جلد حل ہو جائے۔ پھر قیمتیں بڑھتی ہیں تو ہم چیختے ہیں، اور وہ پھر بھی حکومت کہتی ہے کہ قیمتیں بڑھانے کے باوجود وارہ نہیں کھا رہی گویا، اب بھی ہمیں 200 ارب روپے کی سبسڈی دینی پڑے گی۔ تو یہ ساری صورتحال تشویشناک ہے۔ تو اچھا میر صاحب اس ایشو پر حکومت کے پاس کوئی تھنک ٹینک نہیں ہے؟ کچھ نہیں ہے جی، یہ جو بھی کرتے ہیں، یا تو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ عالمی جو مونوپولسٹ ہیں، تیل کی جو صنعت کے لوگ ہیں، انہوں نے ان لوگوں کو برائب کیا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں انڈین لابی نے برائب کیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ بہرحال جس مسئلے کو حل کیا جا سکتا تھا وہ ہم حل نہیں کر رہے، اور وہ بیسک مسئلہ ہے ہمارا، انرجی کا مسئلہ حل ہوتا ہے تو ہم لوگ جو ہیں ہماری صنعت بھی آگے بڑھ سکتی ہے۔ گیس کا مسئلہ ہے، اس کا مسئلہ ہے، کوئی حل نہیں کر پا رہے، تقریریں کیے جا رہے ہیں، اور کچھ نہ کچھ آخر 6 مہینے کے بعد کوئی جواز پیش کر دیتے ہیں اپنے کچھ نہ کرنے کا۔ اچھا میر صاحب یہ آئی پی ایل کا جو سکینڈل ہے، اب ایک نیا صبح و شام جو ہے وہ نئی خبریں آ رہی ہیں، آپ نے یقیناً اس کو فالو کیا ہوگا، کیا قصہ ہے، کیا کہانی ہے، کیا صورتحال ہو سکتی ہے اب؟ اصل میں دیکھیں جی، جہاں بھی کمرشلزم آتی ہے اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ کرکٹ میں کیری پیکر کے زمانے سے کمرشلزم آئی تھی، آسٹریلیا کا وہ جو ایک ٹائکون تھا، اور چینل 9 کا وہ مالک تھا، جس میں ہمارے بھی سارے پلیئر باہر گئے تھے، دنیا کے سارے پلیئر کیری پیکر میں چلے گئے تھے۔ ون ڈے کرکٹ کی پاپولیرٹی بھی وہاں سے ہوئی۔ یہ اچھا لگتا ہے، آئی پی ایل میچ کرا رہی ہے، لیگ میچ کرا رہی ہے، چھکے چوکے لگ رہے ہیں، کسی فلم سٹار نے اس کو خریدا ہوا ہے، کسی ٹیم کو کسی نے دوسرا کیا ہوا ہے، آپ شو بیس کے لوگ بھی اس میں ڈال رہے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ بمبے کا وہ سارا انڈر گراؤنڈ جو ایک مافیا ہے وہ بھی اس میں آ رہا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کو یعنی کہ کرکٹ کی جو گلیمر ہے اور شو بیس کی گلیمر ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ شرافت کی طرح سارا کام ہو، نہیں ہو سکتا۔ اور رزلٹ یہ ہے کہ سٹے بازی کا بھی سب سے بڑا اڈا بمبے میں ہے، انڈیا میں ہے، الزام ہم پہ لگتے رہے، دوسروں پہ لگتے رہے، ہمارے کھلاڑیوں کو وہ خراب کرتے ہیں۔ ایک جب یہ انڈیا میں جاتے ہیں تو یہ گلیمر میں اتنا کھو جاتے ہیں، اور وہاں کی اخلاقیات کا جو جنازہ وہاں تو پابندی اس طرح نہیں ہوتی نا، جو ہمارے ہاں انڈین کلچر کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی وہ اس پارٹی میں گئے تھے شادی کی، وہاں کہتے ہیں کیا تھا، ڈانس ہو رہا تھا جی، وہاں کیا تھا، شراب چل رہی تھی، وہاں عورتیں بھی موجود تھیں، پوری کہانی بنائی۔ ہمیں لگتا ہے کہ شاید انڈیا کے معاشرے میں یہ معجوب نہیں ہے، لیکن اگر یہ قانوناً معجوب ہے، جیسا کہ معجوب نظر آتا ہے یہ ہے، اور سارا انڈر گراؤنڈ مافیا اس پہ کام کرتا دکھائی دیتا ہے،
پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اپنے ہاں بھی اخلاقیات کے معیار کو ہمیں راسخ کرنا چاہیے، اور ان کی طرف جو ساری صورتحال ہے جس کو وہ ہم فخر کے ساتھ ان کے گلیمر کو اور ان کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس پر ذرا اثر نو غور کرنا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا میر صاحب، کچھ اخلاقیات کی آپ بات کریں، اخلاقی انسانی ویلیوز کی بات کریں، لاہور ہائی کورٹ وکلا کا تشدد، بڑی خبریں آتی رہتی ہیں، ابھی بھی ایک خبر آئی کہ آئی ایس آئی پہ پتھروں کی بارش کر دی۔ کیا روایت ہے پاکستان میں خاص طور پر وکلا کی جانب سے تشدد یا کچھ نہ کچھ اس طرح کے ایشوز جو انسانی ویلیوز کو ڈیمیج کرتے ہیں، کیوں گجران والے سے یہاں کہاں سے وہ آیا تھا بیچارہ اے ایس آئی، وہ لے کے اپنے لوگوں کو اور لے کر کسی مقدمے میں پیش ہونا تھا، اس پر اس کے وکیل نے تھپڑوں کی بارش کر، یہ روز ہو رہا ہے۔ سیشن کورٹ میں فیصلہ ہوا، چھوٹے ہوا تو تھپڑ شروع کر دیے، ججوں کے خلاف شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، وکیلوں کا یہ جو اپروچ بن گئی ہے کہ گویا ہم اب لیڈر ہو گئے ہیں، ہم ہیرو ہو گئے ہیں، قوم کے ہم بادشاہ ہو گئے ہیں، یہ ایسی اپروچ ہے جو ان کے پیشے کے وقار کو مجروح کرتی ہے اور یقینی طور پر یہ ان کے امیج کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ عدالتیں کچھ تو ٹالریٹ کر رہی ہیں حالات کی وجہ سے، لیکن یہ ان کو ٹالریٹ نہیں کریں گے اور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے بینچ اور بار کے تعلقات اپنی جگہ، لیکن جب تک آپ ججز کا احترام آپ نہیں کرتے، پولیس کا احترام آپ نہیں کرتے، کلیشز آپ کے جرنلسٹوں کے ساتھ بھی ہوتے ہیں، کلیشز آپ کے ہر ایک کے ساتھ، میڈیا والے بھی اکڑے ہوئے ہیں، وہ بھی ان کی یہی کیفیت ہے، ڈاکٹروں کی یہی کیفیت ہو گئی ہے، پورا معاشرہ، یعنی کہ جو معزز طبقے تھے، ڈاکٹر لڑ رہے ہیں میڈیا سے، ڈاکٹر لڑ رہے ہیں پولیس سے، وکیل لڑ رہے ہیں پولیس سے، وکیل لڑ رہے ہیں ججوں کے ساتھ۔ یہ معاشرے کو کیا ہو گیا ہمارے یہاں جی؟ یہ کوئی خوشگوار صورتحال تو نہیں، یہ رونے والی بات ہے جی کہ ہمارے اتنے معزز لوگ، پڑھے لکھے لوگ، سمجھدار لوگ، معاشرے کی کریم جنہوں نے سمجھتے ہیں کہ انہوں نے چینج کیا، اس کو ہونا چاہیے تھا، وہ اس طرح کے ایٹیٹیوڈ اختیار کرتے ہیں۔ آپ ایک قانون کی سامنے پیش ہوتا ہے، وہ آئی ایس آئی لے کر آیا ہے، آپ اس کو ماننے لگ گئے ہیں، آپ کو جج فیصلہ دیتا ہے، آپ اس پر چڑھائی کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایک ایسا رویہ، اگر کوئی جرنلسٹ کیمرہ لے کے آتا ہے، آپ اس کا کیمرہ چھین کے اس سے لڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو بھائی کیا کہا، خدا ہے، خدائی فوجدار ہیں، اس کا انجام بڑا سخت ہوگا۔ ہم نے جو رویہ ہمارے اکثر طبقات نے اختیار کر رکھا ہے، اور ان دنوں میں خاص طور پر وکلا نے، انہیں ان کے سینئر لوگوں کو بیٹھ کر کوڈ آف ایتھک بنانا چاہیے، اپنے لوگوں سے ان کو امپلیمنٹ کرانا چاہیے۔ واقعہ ہوا تھا، ہم نے وکیلوں کے نمائندے کو بلایا اور ججوں کے بھی نمائندے کو بلایا، وکیلوں کا نمائندہ بھاگ گیا، پہلے کہتا رہا میں آؤں گا، میں بات کروں گا، پھر بھاگ، ایک بار آ بھی گئے تھے، کچھ جواز نہیں ہے ان کے پاس جی، جو یہ کر رہے ہیں وہ بالکل، یعنی کہ ایک غیر قانون کے ترجمان، اس کا حوالہ دینے والے جو ہیں اگر قانون شکنی کریں گے تو یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ جی اچھا میر صاحب، لاپتہ افراد کے حوالے سے ہم نے پہلے بھی اپنے اس پروگرام میں آپ کا بڑا اچھا اس میں تجزیہ بھی آتا رہا ہے، کچھ آپ ایڈوائز بھی کرتے رہے ہیں۔ اب ایک نیا انسیڈنٹ ہوا بلوچستان میں، ڈپٹی جنرل جو ہیں اٹارنی جنرل ملک سکندر، انہوں نے مستعفی ہو گئے ہیں اس کیس سے، تو کیا سمجھتے ہیں؟ وہ بڑا عجیب کیس وقت کام میں ہوا کہ وہ تو ہمارے افتخار چودھری صاحب مقدمہ سن رہے ہیں، اور سنتے سنتے انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے، تو کسی ایک آدمی کو نہیں لا سکتے، یہ وہ جو بات کی، تو اس نے کہا جی میں تو حالات کے جبر سے یہاں پہنچ گیا ہوں، ورنہ میں تو یہ عہدہ ہی قبول نہیں کرتا جی۔ یعنی یہ تو ایک بڑی عجیب بات تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں یہیں استعفیٰ دیتا ہوں۔ تو اچھا، افتخار چودھری کہتے ہیں حکومت سیریس نہیں ہے، وفاقی حکومت بالکل حصہ نہیں لے رہی، اور یہ طے ہے کہ لاپتہ افراد جو ہیں ان کے ثبوت موجود ہیں کہ یہ کس کے قبضے میں ہے، کہاں ہیں، وہ ساری ایجنسیاں، سارے ادارے بول نہیں، ٹس سے بس نہیں ہو رہے۔ یعنی انہوں نے ہمت کی ہے، فوج کے لوگوں کو بھی طلب کر لیا، ایف سی کے لوگوں کو طلب کر لیا کہ آؤ بتاؤ یہ لاپتہ افراد کے کھرے جو ہیں تمہارے گھروں تک جاتے ہیں۔ مطلب دیکھیے، آپ قانون سخت کر دیں اور قانون کے تحت کسی کو کہیں کہ ہم نے پکڑا تو اور بات ہے، لیکن اگر آپ اٹھا کے لے جائیں گے، چاہے آپ فوجی ہوں، چاہے آپ پولیس ہوں، چاہے آپ ایف سی ہوں، چاہے کچھ ہو، تو حالات تو پوچھیں گے آپ کے۔ تو وہ کہتے ہیں 60% مسئلے کا حل اس میں نکل سکتا ہے اگر جہاں لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کر دیا جائے۔ جسٹس افتخار چودھری کا یہ کہنا ہے کہ 60% مسئلہ بلوچستان کا حل ہو سکتا ہے۔ ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، وہ خود اس بات کو سمجھتے ہیں، اور ان کو پتہ ہے کہ جب وہ آتے ہیں کہ لوگ کتنی آرزویں لے کر آ کے باہر بیٹھے ہوتے ہیں کہ شاید ان کے ذریعے سے ہمارے لاپتہ افراد کو تلاش کیا جا سکے۔ بلوچستان کی صورتحال کو کنفیوز، خراب اور خطرناک حد تک لے جانے میں اس بات کا بہت بنیادی دخل ہے، اور اس سے نپٹنا اور طے کرنا وفاقی حکومت کو بھی سیریس ہونا پڑے۔ صوبائی حکومت تو ہے ہی نہیں، وہ تو کہتی ہے کہ ڈگری اصلی ہو کہ ڈگری جعلی، ڈگری ہے، تو ڈگری ہے والا جو ہے نا، وہ اس ڈگریوں کو کیا سمجھتا ہے؟ ظاہر ہے وہ یہ کھیل نہ تو جسٹس لا سکتا ہے اور نہ ہی پھر مہنگائی اور ان چیزوں کو ختم کر سکتا ہے۔
جیسے کہ آپ جانتے ہیں میر صاحب بھارت ایک جمہوری ملک ہے اور وہاں پر اقلیتوں کو بڑی امپورٹنس دی جاتی ہے. ابھی جو ایک ہمارے پاس خبر آئی ہے دلتوں نے کوئی نئی تنظیم بنا دی اور ان کی ایک گلہ ہے کہ میڈیا ان کو کوریج نہیں دے رہا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جد و جہد کرنا چاہتے ہیں. کیا سچویشن ہے؟ دیکھیں جی دلت اچھوت کہلاتے ہیں وہاں جی, اور ان کے ساتھ انٹچبل کے ساتھ جو سلوک بھارت میں کیا جا سکتا ہے کسی ڈیموکریسی میں ہو نہیں سکتا. وہ ڈیموکریٹک معاشرہ ہو ہی نہیں سکتا جس میں ذات پات کی تمیز موجود ہو. یہ تو ایک انہوں نے لیپا پوتی کر کے اپنا ایک ایسا فیس بنایا ہوا ہے جس کے ذریعے وہ آگے چل رہے ہیں جی. اور وہاں بھی جو اطلاعات آئی تھی, سروے ہوا تھا, رپورٹ آئی تھی, اس میں یہی بتایا گیا تھا کہ دلتوں سے بھی زیادہ بری حالت مسلمانوں کی ہے وہاں. اور ایسی صورت میں جبکہ اچھوتوں کی طرح لوگوں کو رکھا جائے گا, وہ لوگ کہتے ہیں میڈیا پہ ہم آتے نہیں ہیں. اروندھتی رائے کہتی ہے کہ یہ آتا ہے, کیا نام ہے اس کا, آنا ہزارے, تو ٹی وی کیمرے لے کے چلے آتے ہیں. اور فلان جو بندی عورت بیٹھی کئی سال سے نیکسل باڑی میں وہاں اور بھوک ہڑتال مطالبے کر رہی ہے, اس پہ کوئی نہیں میڈیا آتا. تو میڈیا بھی وہیں جاتا ہے جہاں یہ برجوازی بیٹھا ہوا ہے جو ہے نا اس کو پروجیکٹ کرنا چاہتا ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے جو انٹچیبل کی اور دوسرے لوگوں کی جو انڈیا میں پائی جاتی ہے, اس کا رزلٹ یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کا کوئی حل ڈھونڈنا چاہیے. جی وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ میر صاحب آپ کا, اور بہت شکریہ آپ کا بھی, اور یقیناً یونیورسٹی آف گجرات کا بھی آپ نے پارٹیسپیٹ کیا. ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے, اور آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں اس پروگرام کے حوالے سے. جو بھی آپ اس پروگرام میں ان پٹ دینا چاہتے ہیں اور ان اسٹوڈنٹس کی طرح, اس یوتھ کی طرح اس پروگرام میں شامل بھی ہو سکتے ہیں, آپ ای میل کر سکتے ہیں. یقیناً کل بہت سارے اہم واقعات کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.